بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام پیام امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، پچھلے پروگرام کے دوران ہم نے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج بھی ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں مذہبی اسکالر جناب محمد ابوبکر صدیق صاحب۔ ابوبکر صاحب، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابوبکر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد حج واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا احکامات صادر کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ دعوت دی۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ عمرہ، جس طرح کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو کیا کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے: حج قران، حج تمتع اور حج افراد یا حج مفرد۔ حج تمتع اور حج قران، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ حج قران میں جب زائر جو ہے وہ عمرہ کا احرام باندھتا ہے تو پھر عمرہ کی ادائیگی کے بعد وہ حلق کروائے بغیر اسی احرام میں رہے گا اور پھر وہ حج کو مکمل کرے گا۔ جہاں تک حج تمتع کی بات ہم نے کی تھی، وہ یہ تھا کہ زائر پہلے جائے گا، وہ عمرہ کرے گا، عمرہ کے بعد وہ سر مڑا دے گا، احرام کھول دے گا، پھر 8 ذی الحجہ کو یا اس سے پہلے بھی، وہ 8 ذی الحجہ آخری تاریخ ہے کہ جب وہ احرام حج کا باندھے گا تو پھر وہ حج کی طرف جائے گا۔ مطلب ایک بندہ جب حج سے پہلے عمرہ کرتا ہے وہ 10 دن یا 15 دن پہلے چلا جاتا ہے، وہ پہلے ہی چلا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ پھر احرام کی حالت میں رہے گا وہ 15 دن؟ اگر قران کرے گا تو رہے گا، اگر تمتع ہے تو پھر وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ پھر حج کا وہ احرام باندھے گا 8 ذی الحجہ کو، یا 8 ذی الحجہ سے پہلے جب وہ ارادہ کرنا چاہے تو باندھ سکتا ہے۔ یہ حج کا احرام کیا وہ ہوٹل سے باندھے گا یا وہ میقات جائے گا؟ بالکل نہیں، میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں پر ہی باندھے گا۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو زائرین رمضان المبارک میں جاتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اور پھر ان کی جو واپسی ہوتی ہے اپنے ملکوں کی طرف، وہ شوال کے مہینے میں ہوتی ہے، اور شوال چونکہ الحج و اشہر معلومات کے جو ایام حج ہیں وہ معلوم ہیں، اور اس کے اندر شوال بھی ایام حج کے اندر جو ہے مہینوں میں آتا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو شوال کے مہینے کے اندر عمرہ کرے گا اس کے اوپر حج لازم ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا حج، اگر وہ اسی احرام کے ساتھ رہے گا تو یہ حج قران بن جائے گا، اگر وہ سر مڑا کر احرام کھول دیتا ہے تو پھر وہ 8 ذی الحجہ کو کرے گا تو اس کا حج تمتع ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے پاس قانونی یہ استطاعت ابھی باقی ہے کہ وہ رہ سکتا ہے اور حج کرے گا، تب تو اس کے اوپر فرض ہے اور واجب ہے۔ اگر وہ چھوڑ کے جائے گا تو گناہ گار ہوگا حج کے قیام تک، حج کے قیام تک، اب وہ حج کر کے ہی جائے گا۔ لیکن دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے قانونی، کہ زائرین جب جاتے ہیں 40 دن کا ان کا پیکج ہوتا ہے، یا 20 دن 28 دن کا پیکج ہوتا ہے، اور وہ شوال کے بمشکل 10-15 دن وہاں رہ پاتے ہیں، اور پھر ان کی واپسی اپنے ممالک کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی وہاں کی حکومت اور ریاست انہیں وہاں سے نکال دیتی ہے کہ تم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ تو جو اپنے گھروں سے واپس آ گئے تو ان کی استطاعت ختم ہو گئی، وہیں تک قیام نہیں کر سکتے، قیام کر نہیں سکتے۔ جب ان کی استطاعت ختم ہو گئی ہے تو اب ان کے اوپر سے وہ فرض ساقط ہو گیا۔ ہاں، اگر مالی طور پر اتنے وہ سٹرانگ ہیں کہ پھر وہ واپس جا سکتے ہیں تو ان کی استطاعت ابھی بھی قائم ہے، وہ واپس جائیں اور اپنا حج جو ہے وہ کر کے آئیں، کیونکہ اب ان کے اوپر حج کی ادائیگی جو ہے وہ فرض ہو گئی تھی۔ حج سے پہلے عمرہ، خواہ وہ حج قران ہو یا حج تمتع ہو، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص عمرہ کیے بغیر حج کا احرام باندھ کے چلا جائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ حج سے پہلے عمرہ کرنا یہ واجب ہے، خواہ تمتع ہو یا قران ہو۔ ٹھیک، تو اس لیے انسان کو اس سے پہلے جو ہے یہ سوال کا جواب ہے کہ کیا عمرہ کی ادائیگی سے حج واجب ہو جاتا ہے؟ ہاں، اگر ایک شخص ایام شوال سے پہلے عمرہ کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ رمضان کے مہینے اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ حرمین شریفین کے دوران جو زائرین قیام کرتے ہیں، اس قیام کے دوران ان کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ حرمین شریفین کے اندر جب حاجی وہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر روحانی کیف اور سرور میں ہوتا ہے،
وہاں پر وہ روحانی لذتوں سے بہرور ہو رہا ہوتا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح کہا گیا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامہ المجید، کہ حج کے ایام جو ہیں وہ معلوم ہیں، اور جو حج کی ادائیگی کرتا ہے ان ایام کے اندر، تو اس پر لازم ہے کہ وہ تو نہ تو بے حیائی کی باتیں کرے، نہ ہی وہ کسی برائی اور نہ ہی وہ کسی قسم کے جھگڑے کا جو ہے وہ وہاں پر معاملات کرے۔ تو اب یہ تینوں چیزیں، بے حیائی، گناہ، جھگڑا، ان تمام امور سے حاجی کو، زائر کو وہاں حرمین شریفین کے قیام کے دوران احتیاط برتنی ہے۔ عمومی رویہ یہی ہے، شریعت اور احکام الہی کہتے ہیں آپ اپنی زندگی کے ہر دن کے اندر ان تینوں چیزوں سے خود کو بچائے رکھیں، یہ ایک عمومی حکم ہے شریعت کا۔ لیکن جو خاص طور پہ کہا گیا ہے ایام حج کے اندر، تو اس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں انسان کے اوپر کہ اگر انسان ان چیزوں سے امور سے باز نہ آیا، بے حیائی کرتا رہا، اپنی آنکھوں پر حیا کے پردے نہیں بٹھائے، اپنے خیالات کی دنیا پر حیا کا پہرا نہیں بٹھایا، اگر اس نے اپنی زبان پر حیا اور شرم اور شرافت کا پہرا نہیں بٹھایا، اور وہاں پر وہ اسی طرح ہی اپنے معاملات کرتا رہا جس طرح وہ عام زندگی میں کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اس وجہ سے وہ اس کے اوپر یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی سارے عمرے، حج، عبادات وہاں پر رہتے ہوئے ان امور سے اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ سارے لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تیری عبادت اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ اگر آپ اسی قرآن مجید کی آیت کو دیکھ لیں تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، بھئی جھگڑا کس بات پر، بے حیائی کس لیے۔ یہاں پر ایک فرق ہے کہ جب آپ اپنی عام طور کی زندگی میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی انا کے خول میں ہوتے ہیں، لیکن کہا جب دو چادریں لپیٹ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے تم حرم میں آ چکے ہو، تم اظہار کیا کر رہے ہو؟ تم نے نہ خوشبو لگانی ہے، تمہارا پسینہ ہے، پسینے کی بدبو ہے، تمہارا سر ننگا ہے، سر دھول سے اٹا ہوا ہے، مگر زبان پہ ایک ہی ہے، لبیک اللہم لبیک، اے میرے مالک میں تیرا بندہ، میں حاضر ہوں تیری بارگاہ ناز میں، تو نے جو جو حکم کہہ دیا میں نے کر لیا، مالک اب میں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ اب بندہ اس ماحول میں جا کر وہاں پر اپنے رب کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، جھگڑتا ہے، برائی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بندے تو یہاں آ تو گیا مگر تو نے ابھی تک اپنی انا کا خول نہیں توڑا، تو ابھی اپنی انا میں ہے، جھگڑا ہے تو تیری انا کے لیے ہے، تو جو غصہ آیا تیری انا کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو ابھی اپنی انا کے خول میں ہے۔ اس انا کے خول کو توڑ اور اپنی بندگی بجا لا کہ مالک میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ بھئی جب میں کچھ بھی نہیں تو جھگڑا کس بات کا؟ جب میں کچھ بھی نہیں تو پھر برائی، بے حیائی کس بات کی؟ تو پھر اپنے رب کی فرما برداری کیجئے اور وہاں پر اب اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ازدحام ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، طواف کرتے ہوئے کسی کا کندھا لگ گیا، کسی کا دھکا لگ گیا، بڑی جو ہے وہ ایک سچویشن بن جاتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے رویے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ نہ آئے، انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، غصہ آتا ہے۔ تو امام شافعی سے کسی نے پوچھا تو امام شافعی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے غصہ نہیں آتا تو وہ گدھا ہے۔ کہا کہ غصہ آنا چاہیے، لیکن شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ ہے کہ غصہ پی جاؤ۔ بہادر وہ ہے جو غصہ پی جائے۔ تو کہا کہ وہاں پر تم نے اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا ہے، اپنے رویوں پہ کنٹرول رکھنا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اللہ کے بندے کو۔ تو اس انداز میں وہاں پر ہمیں اللہ جل مجدہ کے گھر کا طواف اور حرمین شریفین کے اندر قیام میں ہمیں یوں احتیاط برتنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ تو گوارا ہے کہ میں مکہ مکرمہ سے باہر مجھ سے 70 غلطیاں سرزد ہو جائیں، یہ گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ حرمین شریفین کے اندر ایک غلطی بھی سرزد ہو جائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اچھا سر یہ فرمائیں کہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب زائرین وہاں پہ قیام کرتے ہیں تو وہ جب گروپ کی شکل میں جاتے ہیں، یہ ایک فیملی کے 8-10 لوگ چلے گئے تو زیادہ تر وہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شکایات ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا آپریٹ نہیں کرتے، خاص طور پر کھانے کے معاملات میں، خاص طور پر ان کے حرم آنے جانے کے معاملات میں۔ تو وہ جب ایک بندہ حرم میں ہوتا ہے تو وہ ہوٹل والے جو ہیں وہ اس کے شکوہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے جو شکوے اور غیبت ہوتی ہے وہاں پر یہ زائرین کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ جو تیاری یہاں سے گھر سے نکلنے کی ہو رہی ہوتی ہے، یہیں پر ذہن بنایا جاتا ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں،
بھئی ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں پر ہم نے خود کو ختم کر دینا ہے، اپنے آپ کو مٹا کے پیش کرنا ہے۔ یہ سارے جھگڑے آتے ہی تب ہیں جب ہم اپنے آپ کو باقی رکھتے ہیں کہ بھی میری خواہش ابھی بھی باقی ہے، میری انا ابھی بھی باقی ہے، میری ذائقہ کھانے کا سب کچھ میں بھی یہاں پر یہ نہیں۔ وہاں پر آپ اپنے نفس کی تربیت کے لیے گئے ہیں، وہاں پر آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، وہاں پہ آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس طرح کی نعمتیں نصیب نہیں ہوں گی جس طرح آپ اپنے گھر کی نعمتوں میں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ بہراور ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو کھانے کے اندر، پہننے میں، نہانے میں، پانی کا مسئلہ بنے گا، بہت ساری تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ تربیت گھر سے کی جانی چاہیے۔ غیبت تو ہمارے گھر میں منع ہے، چہ جائے کہ آپ جا کر حرمین شریفین میں، وہاں پر حرم کے ایریا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ غیبت کریں اور باہم اناد اور دل میں، یہ چیزیں انسان کی عبادت کو غارت کر دیتی ہیں۔ تو حرمین شریفین کے اندر رہتے ہوئے ہماری جو بنیادی ذمہ داریاں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم وہاں کے ان آداب کا خیال رکھیں اور ان چیزوں کا۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہاں تک روایات آتی ہیں کہ وہ جب حج اور عمرہ کر لیتے تھے تو جلدی سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے تھے، اس خیال سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں قیام کے دوران ہم سے غلطی ہو جائے اور ہماری ساری عبادت لپیٹ کر ہمارے منہ پہ مار دی جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام جو تھے وہ جلدی اچھا یہ بتائیں کہ مسجد نبوی خاص طور پر حرم مدینہ، مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب زائرین قیام کرتے ہیں تو وہاں دیکھا کیا ہے، خاص طور پر یہ رمضان المبارک میں جب وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ شور و غل ہوتا ہے، اونچی آواز میں وہ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بولتے ہیں، ویسے ان کی آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کے بارے میں کہ انہا حرم آمن، کہ یہ مدینہ میرا امن والا حرم ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ مولا میرے مدینہ مبارک کو اسی طرح فضیلت اور امن والا بنا جس طرح تو نے اپنے مکہ کو حرم اور فضیلت والا بنایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرے مالک مکہ سے بھی دگنا فضیلت میرے مدینہ کو عطا فرما۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائیں اور وہ دعا شرف قبولیت نہ بخو تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے مدینہ منورہ کو بہت زیادہ فضیلت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مکہ کو حرم بنایا، آپ نے فرمایا میں مدینہ کو حرام کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے وہی جھگڑے، وہی برائی، بے حیائی کی باتیں جس طرح حرم مکہ کے اندر ممنوع ہیں، اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مدینہ کے حرم کے اندر بھی یہ چیزیں ساری کی ساری ممنوع ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انقاب المدینہ ملائکۃ لا يدخل الطاعون ولا الدجال، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ مدینہ منورہ کے راستوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ اب اس امن والے شہر کے اندر نہ تو طاعون کی بیماری آئے گی، نہ ہی اس کے اندر دجال داخل ہو سکے گا۔ تو ایسا مقدس شہر جس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروا رکھی ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کے اپنے آداب ہیں، اس کے اپنے عزت اور فضائل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے مدینہ میں تشریف لاتے تھے تو جب دور سے سواری پہ سوار ہوتے اور مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتی تو آپ اپنی اونٹنی سواری کو تیز کر دیتے تھے کہ جلدی جلدی چلو مدینہ منورہ میں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک بڑا خوبصورت اللہ کے ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں ہمارے پاکستان کے شہر ڈیرہ غازی خان سندیلہ شریف سے، حضور فیض محمد شاہ جمالی صاحب، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ پیدل حج کا زمانہ تھا کہ جب مکہ سے وہ اونٹنیوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے تو مدینہ منورہ سے دور جب مسجد نبوی کے مینار نظر آتے تھے تو وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے وارفتگی کے عالم میں وہ اونٹ سے چھلانگ لگا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سرائکی میں جو جملہ کہتے تھے اس کا مطلب اردو میں یوں بنتا تھا کہ یار تمہارے اونٹ بڑے سست ہیں، مجھے حضور کی بارگاہ کی حاضری کی بڑی جلدی ہے۔ تو وہ پھر وارفتگی میں وہ بھاگ پڑتے تھے اور الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کا ورد حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین پروگرام جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابو بکر صاحب، مسجد نبوی حرم مدینہ
مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیام کے دوران جو آداب کا خیال رکھا جاتا ہے اس میں مزید آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں اس کے بارے تو میں۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ جو آداب تھے جس پر ہم نے روشنی ابھی ڈالی تھی، اس حوالے سے ایک اور یہ بھی ہے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ میں آ کر قیام کرے اور پھر مدینہ میں اسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، تو جو شخص مدینہ منورہ میں تکلیفوں پر صبر کرے گا، تحمل کرے گا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں خود اس کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یعنی اس سے کیا پتہ چلا، صبر کر رہا ہے تکلیفوں پہ، گلہ نہیں کرنا، شکوے نہیں کرنا ہے، وہاں پر زبان کو ادب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خاموش رکھنا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کیا کہتے ہیں، بزرگان دین کے اگر آپ حالات و واقعات پڑھیں تو ایسے لگتا تھا جس طرح وہ دنیا میں ہوں ہی نہ، مدینہ منورہ میں خود کو یوں رکھتے تھے، مدینہ منورہ کے آداب کا وہ یوں خیال رکھتے تھے کہ بھئی اتنا تک کسی بزرگوں کا کہنا ہے کہ مدینہ کے دہی کو کھٹا نہ کہو کہ مدینہ کی چیز کا گیلا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو برا نہ کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عربوں کو برا نہ کہو کہ میں عرب ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا روم نے کیا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بہت کچھ کہنے کو جی کرتا ہے مگر یہ اس لیے نہیں کہتا کہ یار من عربی است، کہ میرا جو یار ہے وہ عربی ہے، میرا محبوب عربی ہے، اس وجہ سے میں کچھ نہیں کہتا۔ تو مدینہ منورہ کے اندر انسان کو یوں خود کو رکھنا ہے۔ پھر اس قیام کے دوران انسان کو چاہیے کہ وہ درود شریف کی کثرت رکھے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری ہوتی ہے، مواجہ شریف پر درود سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ وہ یوں نگاہیں جھکا کر، یوں نہیں کہ موبائل اٹھا لے اور پھر وہاں ریکارڈنگ شروع ہو جائے، یہ ادب بارگاہ نبوت کی یہ خلاف ہے۔ اور بہت سارے لوگ خود کو شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ محبت ہے کہ وارفتگی میں ہم یوں کر لیں گے، لڑائی کر کے جالی کو ہاتھ لگا لیں گے، یہ بے ادبی ہے، یہ بارگاہ رسالت مآب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے پھر ساتھ میں پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر الصلاۃ والسلام علیہ یا خلیفۃ المسلمین ابو بکر، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے ادب کے ساتھ پھر انسان کو چاہیے کہ وہاں سے آگے چلا جائے۔ یہ وہ مبارک بارگاہ ہے جہاں پر آپ نے آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا۔ تو یہ حرم شریف کے یہ بکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسجد نبوی میں با آواز بلند گفتگو کرنے کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا احکامات ہیں؟ اس کے بارے میں اللہ تعالی جل مجدہ نے سورۃ حجرات کی ابتدائی آیات میں ہی فرما دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تمہاری آوازیں میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ایسی گستاخی شمار کرتا ہے کہ پھر انسان کو شعور گناہ بھی نہیں دیتا کہ کہیں تم توبہ کر لو۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں شعور ہی نہیں دوں گا۔ تو یہ واضح طور پر حرام کر دیا گیا کہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بے ادبی کہ آپ تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جائے۔ تو صحابہ، ایک صحابی تھے جن کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی، تو وہ تو آنا چھوڑ گئے حضور کی بارگاہ میں۔ صحابہ نے پوچھا اور وہ رو رہے تھے گھر میں، تو صحابہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے دل کو جانتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اسے کہہ دو کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ تھا۔ تو کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ اے زائر درگاہ نبی جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی۔ یہ مبارک وہ جگہ ہے۔ تو حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب آپ کی وفات کے مبارک کے بعد، وصال کے بعد بھی اسی طرح ہی ہوگا جس طرح کہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ طاہرہ میں تھا۔ یہ حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر امام مالک جن کو عالم مدینہ کہا جاتا ہے علم کی دنیا کے اندر، جو ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہے اور مدینہ منورہ میں سوائے قضائے حاجت کے باہر کبھی تشریف ہی نہیں لے کے گئے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور کہتا رہا کہ حضور میرے ساتھ حج کے لیے چلیں، امام مالک حج کرنے نہیں گئے، کہا کہ حج ایک دفعہ فرض تک کر آیا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے موت مدینے میں آئے، میں مدینہ سے باہر جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس لیے امام مالک جیسے عالم مدینہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دیتے تھے، ایک دن خلیفہ ابو جعفر منصور سے کوئی بحث چلی، ابو جعفر منصور کی آواز اونچی ہو گئی، تو حضرت امام مالک نے ڈانٹ دیا۔ آپ نے فرمایا خلیفہ امیر المومنین، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اللہ کے محبوب کے سامنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اور پھر ان کے لیے بخشش اور ان کے لیے اپنی مغفرت کی بھی خوشخبری دی ہے، اور پھر ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔ خلیفہ سہم گیا
پھر امام مالک نے یہاں پر فتویٰ دیا امام مالک نے فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب وصال کے بعد اسی طرح کیا جائے گا جس طرح کے وصال کے پہلے کیا جاتا تھا. وہاں پر ایک شاید وہاں پر ایک اس نے خلیفہ ابو جعفر منصور نے سوال کر دیا. اس نے کہا حضور پھر جہاں تک جب یہ بتا دیا ہے تو یہ بھی بتا دیں, میرے لیے مسئلہ ہے, میں دعا کرنا چاہتا ہوں, اگر حضور کی طرف منہ کر کے دعا کرتا ہوں تو کعبہ کو پشت ہوتی ہے قبلہ کو, اور اگر قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگتا ہوں تو حضور کو پشت ہوتی ہے, اب مجھے بتائیں میں دعا کس طرف منہ کروں. تو پھر یہاں پر امام مالک کا وہ تاریخ ساز فتویٰ ہے جو انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے, عقائد کی دنیا کو واضح کر دیتا ہے. امام مالک نے فرمایا کہ قیامت کے دن تیری شفاعت کعبے نے نہیں کرنی, تیری شفاعت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا مانگو, کیونکہ اللہ جل مجدہ حضور نبی علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں اور اس طفیل سے تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی. تو یہ مدینہ منورہ کے آداب تھے جو کہے گئے. اور جس طرح حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا خوبصورت کہا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. تو یہ مدینہ منورہ کے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ آداب ہیں جو ہمیں بجا لانے ہیں. جی یہ فرمائیں کہ زائرین مسجد نبوی میں صحن مسجد نبوی میں جب نماز کا وقت نہیں ہوتا وہ سو جاتے ہیں, نیند پوری کرتے ہیں, تو اس کے بعد جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ امام صاحب کے پیچھے نماز شروع کر دیتے ہیں. کیا اس دوران ان کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں اس بارے میں وہ مسجد نبوی ہو یا حرم شریف ہو, مکہ مکرمہ ہو, یا ہماری عام کوئی بھی مسجد ہو یا کہیں پر بھی ہوں, اس کے لیے ایک اصول ہے. اصول یہ ہے کہ نیند بھئی نواقض وضو میں سے ہے کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہے, لیکن وہ نیند کی کچھ کیفیات ہیں جن میں وضو نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پر انسان اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھا ہو کہ وہ اگر سہارا جس پہ ٹیک لگا کے انسان بیٹھا ہے وہ پیچھے سے ہٹا لیا جائے تو انسان گر جائے گا. ٹھیک ہے, اگر اس انداز میں کیفیت میں وہ بیٹھا ہے اور وہاں پر اس کو نیند آ گئی تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور ایک انسان ہے کہ جس طرح وہ ٹانگیں اپنی سمیٹ کر انسان بیٹھا ہوتا ہے اور چون سر جھکا کے نیند کر رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کو وہاں نیند آ جائے, اور اگر اس کو نیند میں کوئی جھٹکا لگ بھی جائے, اس طرح جھٹکا لگے کہ بھئی وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے, اٹھے نہیں, اس کی ٹانگیں نہ اٹھیں, اور تو اس کا مطلب ہے اس کا وضو قائم ہے, وہ اٹھ کر نماز ادا اسی وضو سے کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو نیند کا جھٹکا تھوڑا سا اتنا بھی آ گیا کہ وہ تھوڑا سا جھکاؤ ہو گیا, اٹھ گیا, اپنی جگہ سے ہٹ گیا, تو اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو خواہ وہ مسجد نبوی ہو خواہ وہ کوئی اور جگہ ہو, تو نیند اگر اس طرح کی کیفیت میں آئے گی تو وہ نواقض وضو میں سے ہوگی, اور اگر اس کی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا تو وہ نواقض وضو میں سے نہیں, اور اس کا وضو برقرار رہے گا. اچھا یہ فرمائیں کہ خاص طور پہ رمضان المبارک کے دوران وہاں پہ سفرے لگتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ لنگر تقسیم ہوتا ہے, تو زائرین جب لنگر لے رہے ہوتے ہیں تو آپس میں دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں, لڑائی شروع کر دیتے ہیں. اس دفعہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے باقاعدہ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے. ہمارے ہاں جب حجاج کے قافلے چلتے ہیں تو علماء اور جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بھی کچھ ایجنٹ تو یہ ہیں کہ جو بالکل تربیت کا اہتمام ہی نہیں کرتے, کچھ تو ان کی طرف سے کوتاہیاں ہیں, اور کچھ یہ بھی ہے کہ عوام بھی جو پروگرام باقاعدہ رکھے جاتے ہیں تربیت کے لیے ان میں وہ شرکت نہیں کرتے. وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں گے, ساتھ میں گائیڈ ہوگا تو وہ بتاتا رہے گا, لیکن یہاں پر تربیت کا نظام ہوتا ہے. بھئی تم جو جن کھانے پینے کی چیزوں پر وہاں پہ لڑ رہے ہو, کیا وہ کھانے پینے کی چیزیں تمہیں یہاں نصیب نہیں ہوتی؟ بالکل. وہ جو سفرہ پر بیٹھ کر تم باہم دست و گریبان ہوتے ہو کہ یہ کھانے کی چیز میرے پاس آ جائے, میرے پاس آ جائے, کیا وہ نعمتیں تمہیں یہاں نصیب نہیں ہوتی؟ لاکھوں کا کرایہ, لاکھوں کے اخراجات برداشت کر کے وہاں پر پہنچے ہیں, تو چند روپوں کی چیزوں کے لیے تم وہاں پر جھگڑو گے, اور وہ بھی کہاں پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, اللہ کے حرم میں, وہاں پر ان چیزوں کو. بھائی وہاں پر جا کر تو آپ کو جذبہ ایثار آپ کو ابھرنا چاہیے کہ بھئی مجھ سے پہلے میرا بھائی لے لے, میں نہ لوں تو وہ اللہ کا پیارا بندہ لے لے. آپ کو تو چاہیے کہ وہاں پر جذبہ ایثار ابھرنا چاہیے, جس طرح کہ مدینہ منورہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معاشرہ اخوت کا جو رشتہ پرو دیا تھا. ایک وہاں کا واقعہ ہے کہ کسی صحابی کے گھر میں بکرے کی سری آئی اور اس نے ایک صحابی کے گھر میں پہنچائی. صحابی نے سوچا
بھئی مجھ سے زیادہ ضرورت میرے ہمسائے کو ہو سکتی ہے. اس نے وہ بکرے کی سری اس ساتھ والے ہمسائے کو پہنچائی. ہمسائے نے سوچا مجھ سے زیادہ ضرورت ساتھ والے ہمسائے کی ہوگی, اس نے ساتھ والے گھر بھیجی. وہ بکرے کی سری سارا مدینے کے پورے محلے میں پھرتی پھرتی پھر پہلے واپس گھر میں آ گئی. یہ تھا اخوت, یہ تھا جذبہ ایثار, کہ ہر ایک گھر نے اپنے سے زیادہ جو ہے وہ ساتھ والے کا خیال رکھا. وہ جذبہ کہاں گیا؟ ہمیں تو اس بارگاہ ناز میں جا کر یہ جذبات کو دوبارہ اجاگر کرنا چاہیے اپنے دلوں کو, کہ بھائی یہ چیز پر میرے سامنے رکھ کے گیا ہے کھانے کی چیز, میرا ساتھ والا بیٹھا ہے اس کے سامنے نہیں ہے, بھائی یہ تم لے لو. چہ جائے کہ ہماری نظر ساتھ والے کی چیز پہ کہ وہ چیز بھی میرے سامنے آ جائے. یہ رویے کہیں بھی بندہ مومن کے نہیں ہوتے, یہ مسلمانوں کے یہ رویے نہیں ہوتے. مسلمانوں کا وہی رویہ ہے جسے ہم جذبہ ایثار سے کہتے ہیں, کہ اپنے سے زیادہ فضیلت آپ اپنے بھائی کو دیجئے. اگر یہ رویہ ہم اختیار کر لیں تو یہ کہیں بھی جھگڑے آپ کو نہ سفرے پہ بھی نظر آئیں گے, نہ ہی باہر کسی کھانے کی تقسیم پر آپ کو نظر آئیں گے. بالکل ٹھیک. سر یہ فرمائیے گا کہ حج کے دوران جب زائرین وہاں پہ قیام کرتے ہیں تو اس دوران جو نمازیں ہوتی ہیں کیا وہ قصر پڑھی جائیں گی یا ادا پڑھی جائیں گی, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں وہی حکم ہے جو ہماری عام یہاں پر نارمل زندگی میں ہوتا ہے, کہ ہم جو سفر کر کے کسی دور جگہ پر جاتے ہیں تو بھی ہم سفر کو وہاں پر قصر کریں گے یا جو ہے وہ قصر کریں گے. دیکھیں اس کے لیے فقہائے کرام نے اس جو دن رکھے ہیں کہ اگر آپ کا قیام جو ہے 14 دن سے زیادہ کا ہے, نیت ہے, تو آپ نے سفر نماز قصر نہیں کرنی, مکمل پڑھنی ہے. اور اگر آپ کا کم کا ہے تو پھر آپ نے قصر کرنی ہے. بالکل یہی کیفیت جو ہے وہ آپ کی حرم شریف وہاں پر مکہ مکرمہ میں ہے. اچھا, مکہ مکرمہ میں بھی ایک شخص اگر یہاں سے پاکستان سے یا اپنے ملک سے جاتا ہے, 30 دن کا اس کا پیکیج ہے, تو اس کے 14 دن یہاں پر, 14 دن وہاں پر, یا 13 دن یہاں پر, یا ایک ہفتہ یہاں پر, ایک ہفتہ مدینہ منورہ میں, پھر واپس, تو وہ وہاں پر مکمل قیام کا بھی اس کا نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی کے پورے 15 دن مکہ مکرمہ, 15 دن مدینہ منورہ میں ہوں, تو وہ اپنی نمازیں اکیلے بھی پڑھیں گے تو مکمل پڑھیں گے, قصر نہیں کریں گے. اور با جماعت پڑھیں گے تو انہیں ویسے ہی مکمل پڑھنی ہے, کیونکہ وہاں پر جو امام ہے وہ مقیمی ہے. اور اگر وہ 7 دن کا ان کا تقسیم ہے تو پھر وہ جب اکیلی نماز پڑھیں گے تو قصر کریں گے, اور جب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہ مکمل نماز پڑھیں گے. تو یہ ہے قصر ان کے بارے میں. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک تاثر ہے عام طور پر, اور یہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں, کہ جب ایک بندہ ایک دفعہ عمرہ کر لیتا ہے یا دوسری دفعہ عمرے پہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر جو حج ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے مطلب دوسرا تاثر یہ ہے کہ جب انسان دوسری دفعہ عمرے پہ جا رہا ہے یا تیسری دفعہ عمرے پہ جا رہا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے کسی پڑوسی کو, کسی رشتہ دار کو اس کی مدد کر دے, جس بچی کی شادی ہونے والی ہے ان کی مدد کر دے تاکہ وہ اپنی بچی کو رخصت کر سکے. اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ کیا معاملات ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو فی زمانہ سوشل میڈیا پر, پبلک پلیسز پر یا نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ باقاعدہ اٹھائے گئے اور پیدا کیے گئے سوالات ہیں. اور اس کے پیچھے پوری ایک ذہنیت ہے, پورا ایک الگ نظریہ کار فرما ہے, کہ یہ کہہ دینا کہ تم کعبے کے طواف تب کرو جب تمہارے گھر ہمسائے میں کوئی غریب باقی نہ رہے, تم حج کے لیے تب جاؤ جب تمہارے محلے میں کوئی غریب نہ ہو, وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سوالات. بھئی حج اور عمرے کرنے سے بہتر ہے تم کسی غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے دے دو. تو یہ بظاہر تو یہ وہ سوال ہے جو ایک عام آدمی کے ذہن کو بڑا اپیل کرتا ہے, اور وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے ہاں یار بات تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے جو مفروضہ ہے وہ کچھ اور ہے, اس کے پیچھے جو ذہنیت ہے وہ کچھ اور ہے. ہمیں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا اس سوال سے کہ تم ایک نیکی کی دعوت دے رہے ہو یا ایک نیکی سے روک رہے ہو. یہ سوال اصل میں یوں اس کا تجزیہ کیا جائے, بھائی اسلام نے بتائیں, کیا اسلام میں احکامات نہیں ہیں غریب کی مدد کس طریقے سے کی جائے؟ کیا اسلام, یہ تو سوال تب اٹھائیں کہ جب اسلام نے غریب اور دوسرے معاملات ان کی مدد کرنے کا حکم نہ دیا ہو, تب آپ یہ کہیں بھئی اسلام میں صدقات ہیں, صدقات نوافل بھی ہیں, وجوبی بھی ہیں, فرائض بھی ہیں, زکوٰۃ اسی میں ہے. زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ غریبوں کے لیے, محتاجوں کے لیے ہے, مساکین کے لیے ہے. اچھا, پھر اس کے بعد صدقات واجبہ آ جاتے ہیں, صدقہ فطر آ جاتی ہے. صدقہ آپ کی یہ جتنے بھی صدقات انسان نظر مان لیتا ہے, وہ صدقہ, وہ پیسے کہاں جائیں گے؟ وہ بھی تو انہیں غربا کی طرف جائے گی. نفلی صدقات ہیں, وہ کس کے لیے جائیں گے؟ غریبوں کے لیے جائیں گے. تو اسلام تو احکامات دیتا ہے. قرآن مجید میں کہا کہ تمہارے جو مالدار لوگ ہیں تمہاری آمدنیوں میں غریبوں کا حصہ مقرر ہے, تم ان کو دو. اسلام تو جا بجا انسان کو انکریج کرتا ہے, ترغیب دیتا ہے کہ غریبوں کی, ناداروں کی مدد کر لو, اپنی ضرورت سے زائد جو مال ہو تم غریبوں کو دے دو. اس طرح کے قرآن مجید احکامات دیتا ہے.
لیکن نہیں، وہ یہ سوالات پھر اٹھائے گئے حج کے معاملے میں، قربانی کے معاملے میں، بھئی اگر سارے کے سارے لوگ قربانی کے جانور نہ خریدیں، وہی پیسے جمع کر لیے جائیں اور غریبوں کو دے دیں تو غربت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک نان سینس قسم کے یہ اس طرح کے جملے ہیں جو بظاہر تو نوجوانوں کو اپیل کرتے ہیں۔ بھئی یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ اگر سارے ممالک باہر کے وزیروں کی تنخواہیں بند کر دے اور باہر کے اخراجات ختم کر دیے جائیں تو بھی تو غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے بھی بھئی تو یہ سوالات عبادات پہ ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں اٹھائے جاتے کہ بھئی مری، ناران، کاغان اور جن کی توفیق ہوتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، بھئی تم ان سیر و سیاحت پر پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ تم کسی غریب کی مدد کر لو۔ تم ناران کاغان کے یہ ہوٹلوں کے اکوموڈیشن، بہت بڑی دعوتوں، لگژری ہوٹلز پر قیام اور وہاں پر دعوتوں کے پیسے تم تب اڑاؤ جب تمہارے محلے میں غریب ختم ہو جائیں۔ یہ سوالات تب کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟ مہنگے لباس تب سلواؤ جب کسی غریب جو بے لباس نہ رہے، تم 2-2 3-3 سوٹ تب سلواؤ جب کسی کوئی بے لباس نہ رہے۔ یہ سوالات تب تو نہیں اٹھائے جاتے، اس لیے کہ وہاں پر ہماری انا پہ چوٹ آتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نیکی کی طرف اس انداز میں دعوت نہ دو کہ اللہ کے فرائض کی طرف تمہاری ہٹ پڑے۔ تو کا جواب دیا جاتا ہے نہیں، انسان کی خواہش ہے وہ گھومے پھرے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے، اس وجہ سے جناب ناران کہان اور بالکل ٹھیک، یہ لاجک آپ کا سمجھ آتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، جب زائرین زیارات پہ جاتے ہیں خاص طور پر تو وہاں آداب کا خیال نہیں رکھتے، ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ وسلم تشریف فرما رہے یا صحابہ کرام، تو وہاں سے کچھ چیزیں اٹھانے شروع کر دیتے ہیں یا ان کو اپنے آپ کے ساتھ مس کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو مختصر سے اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ وہاں پہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں عموماً اس طرح کے جو رویے ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے آتے ہیں۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم اٹھا لیں گے تو ہمارا بہت نہیں، آپ ان مبارک جگہوں پہ گئے ہیں، ہر جگہوں کا اپنا ایک تقدس ہے، ہر جگہوں کی اپنی عزت ہے۔ ایک دفعہ کا یہ پتہ چلا کہ بھئی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جب قبر آپ کی روضہ مبارک نہیں بنا تھا تو بھی مٹی اٹھانا شروع کر دی ہے لوگوں نے۔ اگر یہ کھلے عام اجازت دے دی جاتی تو لوگ تو پھر ساری مٹی اٹھا کر لے جاتے۔ تو اس وجہ سے پھر منع کر دیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس کوئی نہیں جائے گا، آئے گا اور دور سے وہ سلام عرض کر کے چلا جائے گا۔ تو کچھ آداب ہوتے ہیں، ادب و آداب ہیں، وہ یہی ہے کہ بھئی آپ جس جگہ پر گئے ہیں تو اپنے دل کو، اپنی زبان کو اس مبارک زمانے میں واپس لے جائیے اور درود و شریف سے پڑھتے رہیے کہ یہاں مبارک لوگوں کا قیام ہوا، اور اللہ جل مجدہ سے اپنے لیے عافیت مانگتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا۔ تو ہمیں یہی رویہ اپنانے چاہیے۔ بہت شکریہ ابوبکر صدیق صاحب، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ حضرات محترم، آج کے پروگرام کا وقت ختم